پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، بات چیت اور مشاورت ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ اکائیوں کے پانی سمیت وسائل کا منصفانہ تقسیم پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ قیادت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبوں میں پانی پر طے معاہدہ اور ارسا ایکٹ کی موجودگی میں کسی سے ناانصافی نہیں ہو سکتی، کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کے حصے میں نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا بیان، کینالز معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے، تحفظات دور کریں گے۔ پی ٹی آئی 12 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی سے بات چیت کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ ہم آپس میں اتحادی ہیں، الائز ہیں، اس اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں۔ ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے اور جو بھی تفصیلات ہمارے اتحادیوں کے ہیں ان کو دور کرنا ہی ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، افہام و تفہیم کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات اور کہ جی ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی سے بات کریں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جہاں تک کینال کے ایشو پر کہا کہ یہ لوگ کینال کے ایشو پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ڈیسیژن کو۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ایک پازیٹیو بریک تھرو کی طرف اس کو لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت سے بات چیت کرے اور سندھ حکومت کے خدشات ہوں وہ سارے ختم ہوں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ایک بائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ متنازع کینالز کا منصوبہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی قیادت کے بیان کا خیر مقدم، پیپلز پارٹی ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان مسئلے کے حل کے لیے ایک مثبت بریک تھرو ہے، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد بات چیت کا عمل شروع ہو۔ بلاول بھٹو نے جلسے میں کہا ہے کہ مسئلے کو ختم کریں، مل بیٹھ کر آئندہ 50 سال کے لیے پانی کے منصوبے کی پلاننگ کریں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جو اس وقت طاقت ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے 2 ٹوک پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی ہے کہ کنالوں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا، تو ان کی جو ساری سازش ہے وہ ناکام ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کینالز منصوبے کے خلاف پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، کینالز منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کرائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے سندھ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ عمرکوٹ کے عوام نے سازشی عناصر کو جواب دیا، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کشمور میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف وکلاء اور قوم پرست جماعتوں کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں، دھرنا بدستور جاری۔ سندھ سے پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل، دھرنے کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں، مسافروں کو شدید مشکلات۔ سکھر میں وکلاء کا دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ، وفاقی حکومت سے کینالز منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ایران امریکہ مذاکرات تکنیکی مرحلے میں داخل، فریقین کا مذاکرات کے بنیادی سمجھوتے تک پہنچنے کا اشارہ۔ ایرانی حکام کے مطابق ابتدائی مذاکرات کا مقصد امریکہ کی سنجیدگی کو جانچنا تھا۔ مذاکرات کا دوسرا دور مثبت رہا، روم میں اسٹیو وٹکوف سے 4 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ امریکہ نے بھی ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کو مثبت قرار دیا ہے۔ مذاکرات کا تیسرا دور 26 اپریل کو ہونے کا ممکن ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا، عدالت نے وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کرنے سے روک دیا۔ وینزویلا کے تارکین وطن کے دائر مداخلت کی استدعا پر حکم جاری کیا گیا۔ عدالتی جائزے کے بغیر جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ وینزویلا کے تارکین وطن کی درخواست، یہ تارکین وطن گینگ کے ارکان ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ۔ کہا عدالتی فیصلے کے خلاف آخری کامیابی وائٹ ہاؤس کی ہی ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مزید 50,000 وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کر رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ امن و ترقی کا عہد
افغانستان کسی کو غلط سرگرمی کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دے گی. خطے کی ترقی، بہتری اور امن و امان کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. افغان عبوری وزیر خارجہ سے مہاجرین سے متعلق 4 اصولی فیصلے ہوئے. افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا. افغان شہریوں کو اپنے اثاثہ جات واپس لینے کی اجازت ہے. افغان شہریوں کی واپسی میں کوئی شکایت ہوئی تو فوری ایکشن لیا جائے گا. ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم سے افغان ٹرانزٹ گڈز میں تیزی آ سکتی ہے. ترکم بارڈر پر IT سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا. نائب وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس. اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم اور افغان وزیر خارجہ سے ملاقاتیں. دونوں ممالک کا مسائل کے حل کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار دورہ افغانستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals. وزیر اعظم شہباز شریف کی 60 ملکوں کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. غیر ملکی سرمایہ کاری کو کاروبار دوست ماحول اور تمام سہولتیں فراہم کریں گے. کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کا بہترین موقع ہے. ہمیں جدت، تحقیق اور ترقی کی طرف جانا ہے. وزیر اعظم کا ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین، محنتی کسانوں سے نوازا ہے. زرعی شعبہ میں آگے بڑھنے کے لیے متعلقہ افریقین کی آراء اور تجاویز کا جائزہ لے کر مربوط حکمت عملی کے ذریعے ان سے استفادہ کیا جائے گا. وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب. ٹھٹہ میں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی پر حملہ. پولیس نے سندھ ترقی پسند پارٹی کے ضلعی صدر جلال شاہ کو حراست میں لے لیا. سندھ ترقی پسند جماعت کے حملے میں وزیر مملکت کی گاڑی کو نقصان پہنچا. FIR میں جلال شاہ اور دیگر پارٹی عہدیدار اور کارکن نامزد ہیں. وزیر اعظم کا وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی. واقعے کے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی کھیلداس پر حملے کی شدید مذمت. حملے میں ملوث شرپسند عناصر کو فوری گرفتار کر کے رپورٹ دی جائے. مراد علی شاہ کی DIG حیدرآباد کو ہدایت. بلاول بھٹو زرداری کے حیدرآباد کے متعدد دیہات کا دورہ. سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب متاثرہ افراد کے گھروں میں گئے. PP چیئرمین نے سیلاب متاثرہ افراد کو گھروں کے مالکانہ حقوق کی اسناد دی. گاؤں جھنڈو کھوسا میں سیلاب سے 209 گھر متاثر ہوئے. 135 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں. ہم نے خواتین کو ان گھروں کا مالک بنایا ہے تاکہ ایک پوری نسل ترقی کر سکے. پانی کی کمی سمیت دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے منتخب نمائندوں کو ہدایت. PP چیئرمین نے گاؤں گل حسن میں سیلاب متاثرہ خاندان کے نابینا بچوں سے بھی ملاقات کی. بلاول بھٹو نے ہمت آباد میں اسکول اور ڈسپنسری کا بھی معائنہ کیا. کیسز چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے آتے رہے جس کے اندر یہ کمپلیکیٹڈ کیسز بھی تھے، جس میں کل جو ایک بچہ تھا جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے چیف گیسٹ بنایا ہوا تھا پروگرام کا، جس میں وہ سہیل نامی بچہ جو ہے اس کو اس کے کرنٹ لگنے سے اس کے دونوں بازو جو ہیں وہ کونی سے نیچے نہیں تھے اور اس کو جو ہے وہ کل یہ بازو لگائے گئے. اور یہ ایک بڑی جدید اور بڑی مہنگی ٹیکنالوجی ہے بایونکس. اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور یہ شاید پنجاب میں تو خیر یقیناً پہلی دفعہ، لیکن پورے پاکستان میں شاید اس لیول پہ یہ بایونکس کا استعمال ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. بایونک مصنوعی اعضاء کا پروگرام. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بڑا اقدام. جدید ٹیکنالوجی کا پاکستان میں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے. بایونکس صرف امریکہ، جرمنی، برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا میں ہو رہی ہے. پنجاب میں 1 ارب روپے کی لاگت سے بایونکس پروگرام شروع کیا گیا جو بالکل فری ہے. جو بھی خرچہ آئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب برداشت کریں گی. الیکٹرک ویل چیئرز، مینول ویل چیئرز اور کموڈز بھی دیے جائیں گے. پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں سے بھی عوام علاج کرانا چاہتے ہیں تو دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو.
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। इजलास 21 से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ज़ाना और हम मनसब कायदीन से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मौसमियाती इक़दाम के लिए कायम वज़राए ख़ज़ाना के इत्तेहाद की 13वीं वज़ारती नशिस्त में शिरकत करेंगे। पुलिस पर पथराव और कार से कार में मुदाखलत का मुकदमा। अदालत ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिविल जज मुमताज़ हंजरा ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मुल्ज़िमान शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद अहद को मुकदमा से बरी करने का हुक्म। दोनों मुल्ज़िमान को 25,000 रुपये मालियत के अलग अलग ज़मानती मुचलके दाखिल कराने की हिदायत। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने 22 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। तफ्तीशी अफसर से 3 मई को मुकदमा का चालान तलब किया गया। आलिया हमजा सख्त सिक्योरिटी में जेहलम जेल मुंतकिल। मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा ने कहा, नई FIR नया मेडल है। पुलिस पर किसी ने पथराव नहीं किया। कारकुनों को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर में गिरजाघरों में ईस्टर अबादात और दुआई तकरीबात होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहते हैं, मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आइन पाकिस्तान तमाम इकलियतों के हुकूक की जमानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इकलियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये मौका हमें इसार, दरगुजर और अमन जैसी आफ़ाई इक़्तिदार पर अमल पैरा होने की तरग़ीब देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर त्यौहार पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूस यूक्रेन पर 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक हमले नहीं करेगा। आर्जी जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर की ताकि लोग ईस्टर की खुशियां मना सके। रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, हमेशा मुस्बत जवाब दिया। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिका और चीन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। यूक्रेन ने मुआहदे की 100 बार खिलाफ वर्जी की। रूसी सदर पुतिन, रूसी हमले अब भी जारी हैं, शहरों में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का रूस की जानिब से जंगबंदी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। गाज़ा में हमास की हुकूमत का बरकरार रहना इसराइल के लिए बड़ी शिकस्त होगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। टीवी पर खिताब में कहा, हमास के मुतालबात के सामने झुक गए तो गज़ा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। हमास तो जंग के खात्मे और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और गज़ा की तामीर नौ का भी मुतालबा करती है। तामीर नौ की वजह से इतनी बड़ी इमदादी रकम आएगी कि वो दोबारा मसला हो पाएंगे। इसराइल की गज़ा में बर्बरियत की इंतहा से हुनी फोर्सेस के हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 51,200 तक पहुँच गई। हमास की अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड की इसराइली फ़ौज पर हमलों में तेज़ी। गज़ा शहर के अल्तफ़ाफ मोहल्ले में घुसने वाले फ़ौजियों पर हमला। मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। इसराइल की एक फ़ौजी की हिलाकत और 4 के ज़ख्मी होने की तस्दीक। फ़ज़ाई हमलों के बायस इसराइली कैदियों के ज़िंदा होने से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कह सकते। गज़ा में इसराइली और अमरीकी कैदी का भी कोई पता नहीं। इसराइली कैदियों की देखभाल पर मामूर गार्ड की लाश मिली है। अल-कासिम ब्रिगेड।